السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ خوابوں کا جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، اس میں آج ہم بات کریں گے خواب میں سمندر دیکھنا یا بہت زیادہ مقدار میں پانی دیکھنا۔ سمندر یا پانی دیکھنے کے حوالے سے بہت سارے خواب بنتے ہیں کہ سمندر دیکھنا، سمندر کا بہت زیادہ پانی دیکھنا، گندا پانی دیکھنا، صاف پانی دیکھنا، سمندر کو گندا دیکھنا، مختلف خواب ہیں تو ان پر بات کریں گے۔ سمندر کو خواب میں دیکھنا، اس سے مراد سلطنت بھی ہو سکتا ہے اور علم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں صاف پانی کا سمندر دیکھا ہے یا صاف پانی کسی جگہ پہ دیکھا ہے۔ اگر کسی نے سمندر کا پانی اس حالت میں دیکھا خواب میں کہ وہ ہر چیز کو بہا کر لے جانے والا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، ہر چیز کو گراتا جا رہا ہے، تو فَإِنَّهُ بَلَاءٌ وَخَسَارَةٌ وَفِتْنَةٌ، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پانی دیکھنا اس کی زندگی میں خسارہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی کہ نقصان، وَبَلَاءٌ، اور اس کے لیے آزمائش بھی مراد ہو سکتا ہے، وَفِتْنَةٌ، اور اس کے لیے فتنوں کا باعث بھی بن سکتا ہے یہ خواب۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس انسان کو متنبہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل جو زندگی میں وہ غلط کر رہا ہے اس سے باز آ جائے، ورنہ وہ کسی آزمائش میں، کسی نقصان میں، کسی فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ فَإِنَّهُ خَسَارَةٌ وَبَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، فتنے کی طرف بھی اشارہ ہے، خسارہ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اسی طرح آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر کھڑا ہے، پانی ہے، بہت زیادہ سمندر ہے، یا سمندر کی طرح بہت زیادہ پانی ہے اور اس کے اوپر کھڑا ہے، استقرار ہے اس کا، اور وہ بڑے اطمینان سے کھڑا ہے۔ عام طور پہ انسان جب پانی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا رہ نہیں سکتا، یا تیر سکتا ہے یا ڈوب جائے گا، لیکن وہ بڑے آرام سے کھڑا ہے اور اس کو کوئی خوف نہیں ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اس کو کوئی بڑی سلطنت ملے گی، یا اس سے مراد ہے کہ اس کو کوئی عہدہ ملے گا، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق یا کوئی عہدہ یا کوئی سلطنت ملے گی، یا پھر یہ بھی مراد ہے کہ وہ بہت زیادہ مقدار میں علم حاصل کرے گا، کیونکہ پانی کا دیکھنا علم بھی مراد ہوتا ہے اور سلطنت بھی مراد ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَصِيبُ مِنَ الْعِلْمِ أَوِ السُّلْطَانِ، یا تو وہ کوئی سلطانی حاصل کرے گا یا اس کو علم ملے گا۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا سمندر ہے یا بہت زیادہ پانی ہے اور اس میں سے وہ ڈول لے لے کے بھر رہا ہے اپنے لیے، تو اس سے مراد ہے کہ وہ کسی بڑے علم والے سے علم حاصل کرے گا، یا کسی بہت بڑے سلطنت والے سے کچھ فائدہ حاصل کرے گا، کیونکہ صاف پانی کا دیکھنا، بھرنا، استعمال کرنا علم مراد ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سمندر کا پانی دیکھنا، سمندر وہ چیز ہے جس کے اندر ظلمات ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، تو سمندر کے اوپر کھڑے رہنا یا سمندر کو دیکھ کے بے خوف ہونا، یہ انسان کے قوی اور طاقتور ہونے کی بھی علامت ہے کہ وہ سمندر سے خوف نہیں کھا رہا، اور سمندر سے وہ نہیں ڈرتا جس کے اندر بے خوفی ہو، نہ ڈر ہو، جس کو کسی چیز کا خوف نہ ہو، تو اس سے انسان کے بے باک اور بے خوف ہونے کی بھی علامت ہے، طاقت اور قوت کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ پانی تو بہت زیادہ ہے لیکن پانی گندا ہے، اور وہ خود کو اس پانی کے اندر چلتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ اس کے گناہوں والی زندگی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہوں کی کثرت رکھنے والا انسان ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر غور کریں اور ان گناہوں سے توبہ کرے جو گندے پانی میں اپنے آپ کو چلتے ہوئے خواب میں دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک یہ دیکھنا کہ پانی بہت زیادہ ہے اور ہر طرف طغیانی ہے، ہر طرف جو ہے وہ پانی کا بہاؤ ہے اور نقصان ہو رہا ہے، اور وہی پانی اس کے گھر تک پہنچتا ہے اور گھر کی چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ اس انسان کو دلالت کرتا ہے اس چیز کی طرف کہ اس کے گھر میں فساد ہوگا، یا اس کے گھر کے اندر کوئی چپکلش، لڑائی جھگڑا، یا گھر والے لوگ فتنے کا باعث بنیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ گندا پانی، کالا پانی اس کے گھر تک پہنچ چکا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد رزق حرام کمانے والا ہے، اس لیے اس کی گندگی اس کے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ
اپنے اوپر پانی ڈال رہا ہے اور پانی صاف ستھرا ہے، اس میں سے پیتا بھی ہے، اپنے اوپر بھی ڈالتا ہے اور راحت محسوس کرتا ہے، تو یہ اس انسان کے لیے اگر وہ اپنی حقیقی زندگی میں بیمار ہے تو اس کی بیماری سے شفا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو اس کی بیماری سے نکال دیں گے، کیونکہ پانی شفا بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص زمزم کا پانی زمزم پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، زمزم استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا اپنے اوپر ڈالتے ہوئے دیکھتا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس شخص کو بھی زندگی میں راحت اور سکون ملے گا، کیونکہ زمزم جو ہے یہ ایسا پانی ہے جو شفا ہے۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الماء زمزم لما شرب لہ، کہ انسان جو زمزم کا پانی پیتا ہے جس نیت اور جس مقصد کے ساتھ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیت اور اس کا مقصد پورا کرتے ہیں، تو زمزم پینے والا خواب میں اپنی مراد کو پہنچے گا، اپنی جو مقصد ہے اس کو حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح زمزم کا بہت زیادہ پانی دیکھنا اور اس میں سے لینا اور پینا، یہ بڑی بڑی بیماریوں سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر وہ حقیقی زندگی میں بیمار ہے تو اس کو شفا حاصل ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں بارش کا پانی دیکھتا ہے تو بارش کا پانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو مائع مبارک کہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو بابرکت ہے، مبارک ہے، تو بابرکت پانی کی طرف اشارہ ہے کہ بارش کا برسنا اور اس پانی کو اس کا استعمال کرنا، یہ بھی انسان کی برکت اور رحمت کو سمیٹنے کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریوں میں راحت ملنے کی طرف اشارہ ہے، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کو راحت، سکون، برکت اور رحمت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پانی ہے اور پانی صاف ستھرا ہے اور وہ اس کے اندر تیر رہا ہے، تو پانی کے اندر تیرتے ہوئے صاف پانی کے اندر اپنے آپ کو دیکھنا، سمندر ہے تو رزق بھی مراد ہو سکتا ہے، کھلا پانی سمندر ہے اور تیر رہا ہے تو رزق کے علاوہ علم حاصل کرنا مراد ہو سکتا ہے کہ وہ علم کے سمندر میں گویا غوطے کھانے والا ہے کہ وہ علم کثیر حاصل کرے گا، بہت زیادہ علم حاصل کرے گا، جو صاف پانی کے اندر اپنے آپ کو تیرتا ہوا دیکھتا ہے اور راحت محسوس کرتا ہے تو اس کو علم کے ساتھ راحت حاصل ہوگی۔ تو خیر، اگر آپ کو اچھا خواب آتا ہے تو آپ الحمدللہ کہیں، یعنی اللہ کی تعریف بیان کریں، اور اگر آپ کو برا خواب آتا ہے تو برے خواب کو ضائع کرنے کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھیں، یعنی برا خواب آنے پر آپ وہ خواب کسی سے بیان بھی نہیں کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ جاگتے ہیں تو اپنے بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ تھتکاریں، پھر اس کے بعد آپ تعوذ کی کوئی دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا، یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہ مجھے شیطان سے اور اس برے خواب کے شر سے محفوظ رکھ، تو یقیناً وہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔